مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ دیکھو، گمراہ کرنے کے دو طریقے ہیں۔ شیطان یا تو آپ کو گناہوں میں ڈال دے گا، نبی سے دور کر دے گا، اللہ سے دور کر دے گا، الحاد کی طرف لے کے جائے گا، زنا، شراب، کباب میں لگا دے گا۔ یہ طریقہ شیطان کے لیے آسان، یعنی یہ عام طریقہ ہے، آسان تو نہیں کہہ سکتے، کامن طریقہ شیطان کے لیے کیا ہے؟ یہی ہے۔ نارمل لوگوں پہ یہ طریقہ وہ ٹرائی مارتا ہے۔ جوان آدمی ہوگا، اس میں شہوت ہوگی، ادھر ادھر بد نظری کروائے گا، فوش فلمیں دکھوائے گا، شراب، کباب، نماز چھڑوا دے گا۔ یہ کامن طریقہ ہے، لیکن شیطان کے پاس ایک الگ پیکیج ہے۔ وہ پیکیج ہے مذہبی لوگوں کے لیے، کیونکہ جن کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے تو اس محبت کو پھر غلط رخ پہ لے کے جانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، ہمارے ملک میں تقریریں اڑا دو، مار دو، قتل کر دو، نبی کے نام پہ یہ کر دو، نبی کے نام پہ دھماکہ کر دو، نبی کے نام پہ گردن اڑا دو، گردن لے کے آ جاؤ۔ لوگ جوش میں آتے ہیں کیونکہ یہ سارے کام ہو کس کے نام پہ رہے ہیں؟ نبی کے نام پہ۔ وہ سمجھتے ہیں اس سے نبی خوش ہو جائیں گے۔ نبی کے نام پہ تھپڑ مار دیا اس کو، نبی کے نام پہ روڈ بلاک کر دیے، نبی کے نام پہ لوگوں کے جینا حرام کر دیا، نبی کے نام پہ گستاخی کا فتویٰ لگا کے، وہ جو آیا تھا ایک غیر ملکی جس نے بیچارے نے پوسٹر پھاڑا تھا، جس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس پہ اللہ کے نبی کا نام لکھا ہوا ہے، نہ اس کی توہین کی نیت تھی، اس کو مار دیا، جلا دیا اس کو۔ یہ سارے کام کس کے نام پہ ہو رہے ہیں؟ نبی کے نام پہ۔ تو یہ جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ان چیزوں سے متاثر، اور عوام میں اکثریت ایسی ہی ہوتی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے ایک ملفوظ ہمیشہ یاد رکھو کہ عوام محققین کے اکثر خلاف ہی ہوتی ہے۔ جو محقق علماء ہے نا، کیونکہ وہ ڈیپ میں، تحقیق میں جا کے ایک بیلنس رائے قائم کرتے ہیں جو عوام کی سمجھ میں آتی نہیں ہے، کیونکہ نہ ان کے پاس وہ تحقیق ہوتی ہے، نہ ان کو اعتدال والی بات سمجھ میں آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یار کلابے ملاؤ، بس کیا ملاؤ؟ کلابے ملاؤ۔ تو یہ محبت، اس کی بالکل سادہ مثال ہے، ابا کے جنازے میں جو رو زیادہ رہا ہو اس کو لوگ سمجھتے ہیں اس کے دل میں محبت زیادہ تھی، حالانکہ ایک دھیلا اس نے خرچ نہیں کیا ہوگا، ابا کی خدمت نہیں کی ہوگی۔ جس بیچارے نے صبح و شام خدمت کی اور صبح و شام ابا کے، ہو سکتا ہے وہ 2 آنسو نکال رہا ہو، اس کے 2 آنسو اور وہ ضبط کر کے کھڑا ہوا ہو۔ بتاؤ لوگوں کو پسند کون آئے گا؟ آپ لوگ چپ کیوں بیٹھے ہو؟ وہ زیادہ پسند آئے گا جو ہی ہڑا۔ اب کوئی اس کو سائڈ پہ لے جائے، یار تجھے بڑا غم ہوا، مانتے ہیں، کیا کیا ہے تو نے ابا کے لیے؟ ابا 10 دن ہاسپٹل میں تھے تو کتنے گھنٹے تو ابا کے پاس جا کے بیٹھا ہے۔ جو تحقیق کرے گا نا وہ یوں ڈیپ میں جائے گا، ہو سکتا ہے اس نے کی بھی ہو اور رو بھی صحیح رہا ہو، صرف رونے سے متاثر نہیں ہوگا، وہ کہے گا یار میں دیکھوں خرچہ کے آغا خان سے یا کہیں بھی ہاسپٹل سے رسیدیں نکلوائے گا، یار خرچہ کس نے زیادہ کیا ہے۔ وہ تحقیق کرے گا، وہ تحقیق کرے گا، اس کے بعد ایک رائے قائم کرے گا اور رپورٹ پیش کرے گا کہ یار یہ رو تو بہت رہا ہے، اچھل اچھل کے کلابازیاں کھا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اگلا جنازہ اسی کا ہوگا اس گھر میں۔ لیکن رپورٹ یہ بتا رہی ہے، تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ خدمت اس نے زیادہ کی ہے جو کم رو رہا ہے۔ لوگ پتہ ہی کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے نا اگر اس نے محبت کی ہوتی 2 آنسو کیوں بنا کے ایسے بیٹھا ہوا ہے، یہ جو کلابازیاں کھا رہا ہے نا یہی ہے۔ اور یہ سب مولوی آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ تحقیق جو پیش کر رہا ہے نا یہ وہاں سے پیسے لیتا ہے، اس کو اس دوسرے نے جس کو کم رونا آ رہا ہے اس نے پیسے کھلائے ہیں۔ عوام کا یہ مزاج ہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو آپ اس مزاج کو ختم کرو، یہ کوئی اچھا مزاج نہیں ہوتا۔ تو ساری گمراہیاں اسی بیس پہ پیدا ہوئی ہیں، کسی سے عقیدت میں پاگل یا کسی سے محبت میں پاگل۔ تو اب کیا مسئلہ ہے؟ میں اس طرح ٹاپک کو اس لیے اچھال رہا ہوں کہ یہی گمراہی اس امت میں بھی آئی ہے۔ نبی نے کب کہا کہ میرے نام پہ بندوں کو قتل کرنا شروع کر دو؟ نبی کے دور میں جو گستاخیاں ہوئی ہیں تو کس نوعیت کی گستاخیاں تھیں؟ گستاخی کرنے والے کی نیت تھی یا نہیں تھی؟ اس کے سابق اعمال کیا بتاتے ہیں کہ وہ گستاخ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ زبان کی مسٹیک ہے، لڑکھڑاہٹ ہے، بولنا کچھ چاہ رہا تھا نکل کچھ گیا، یا کوئی علمی غلطی ہے، تعبیر کی غلطی ہے، 20 احتمالات ہیں۔ نہیں، نبی کے نام، نبی جو ہے، ہم نبی کے عشق میں پاگل ہیں۔ صحابہ کیا پاگل ہوئے تھے؟ معاذ اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کی سواری گم گئی، ایک شخص کی سواری گم گئی اور دوبارہ ملی تو وہ اتنا دماغ اس کا آؤٹ ہوا
کہ غلطی سے اس کی زبان سے خوشی سے یہ نکلا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. نبی نے فرمایا اتنا محبت میں, اللہ کی محبت میں اس کا دماغ آؤٹ ہو گیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا. ہم وہاں کھڑے ہوتے سر قلم, جبکہ ہمارے نبی تو اس کی فضیلت میں حدیث سنا رہے ہیں. کتنا دل, اس کے دل میں اللہ کی محبت کہ اس بیچارے کو یہ سوچے بغیر کہہ رہا ہے. یہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. تو خیر مبالغہ, آرائیاں اڑا دو پھوڑ دو, اور عمل دیکھو زیرو, عمل میں زیرو. تو خیر, تو اب عیسائیوں نے کیا کیا, مسیحیوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا, وہ جو پادری سے میری ڈائریکٹ بات ہوئی تھی, کہا کہ دیکھو ہر پیغمبر سے معاذ اللہ گناہ ہوا ہے. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, اس کو وہ گناہ کہہ رہے تھے, غلطی ہوئی, جنت کا پھل کھا لیا, ٹھیک ہے نا. اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی مغفرت کے لیے دعا کر لی, حالانکہ وہ تو کافر تھا, اور کہا کہ اللہ تو اس کو تو نے کیوں نہیں بچایا, کشتی میں کیوں نہیں لے کر آیا اس کو. وہ ان سے بھی غلطی ہوئی. پھر یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی, اللہ کی اجازت کے بغیر وطن چھوڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہوئی, ایک بندے کو مکہ مارا تھا, بندہ کلٹی, ٹھیک ہے نا. اس طرح کی غلطیاں وہ بیان کرنے لگے. تو پھر اللہ نے سوچا کہ ایک ایسا پیغمبر جو معصوم ہو, جو تمام غلطیوں سے پاک. تو چونکہ بشر میں غلطیوں کا امکان ہوتا ہے, اس لیے اللہ نے اپنا کلمہ مریم کے پیٹ میں رحم میں ڈالا, سیدہ مریم کے, اور وہ کلمہ جسم بن کے دنیا میں آیا. تو وہ اللہ کا کلمہ, یعنی اللہ ہی کی ذات سے نکلا ہوا ایک کلمہ ہے. کتنی پیچیدہ فضول بات ہے یا نہیں ہے؟ کیا مطلب اللہ کا کلمہ مجسم ہوا؟ بھائی یہ جو اللہ نے قرآن میں یا تورات میں کہا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے کلمہ ہیں, تو کلمہ کا مطلب کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہوئے ہیں, اس لیے ان کو مجازن اللہ کا کلمہ کہا گیا. کہتے نہیں, ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو فلاں نے اپنی قدرت سے پیدا کیا, یہ تو اس کی قدرت ہے. یہ کیا ہے؟ اس کی قدرت ہے, کیونکہ ایک عام روٹین سے ہٹ کے بنائی ہے. یہ تو اس کا کمال ہے. اب آپ کو اللہ کا کمال, اللہ کی ایک صفت ہے, وہ اللہ کی ذات سے وہ صفت نکل کے جسم بن کے دنیا میں آ گئی. عجیب سی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟